نماز کے اوقات۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز مومنوں پر ایک محدد وقت میں قائم کرنے کا لازم قرار دیا گیا ہے۔ وقت کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے، اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں ہر نماز کا ایک محدد وقت ہے، اور یہ ایک مسلمان کو ڈسپلن سکھاتی ہے، ایک مسلمان کو یہ سکھاتی ہے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس لیے وقت کی قدر کیجئے اور وقت کو ضائع مت کیجئے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان نماز کو اس کے وقت پر پڑھے۔ تو ایک انسان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جان لے کہ اس نماز کا وقت کیا ہے، کون سا ٹائم ہے جس میں مجھے نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر وہ وقت نہیں ہوا تو کیا ہوگا، اور نماز کو وقت نکل جانے کے بعد پڑھنے کے کیا اثرات ہیں، یہ سب جاننا انسان پر لازم ہے، اور ایک مسلمان پر یہ بہت اہم ہے جاننا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں۔ من اتی بہن لم یضیع منہن شیئا استخفافا بحقہن کان لہ عند اللہ عہدا ان یدخلہ الجنہ، یعنی جو بندہ ان کے اوپر قائم رہتا ہے اور اس فرض نمازوں کو ان کی اوقات پر کرتا ہے، تو یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم، اور اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، پرومس کی ہے کہ اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ومن لم یأتی بہن فلیس لہ عند اللہ عہد ان شاء عذبہ وان شاء غفر لہ، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ جو بندہ نماز کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھتا تو اللہ کا اس کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں، کوئی کانٹریکٹ نہیں، کانٹریکٹ ختم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو عذاب دے، اور یہ ہو سکتا ہے اللہ نہ دے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نماز کو وقت پر قائم کرنا چاہیے۔ اور اسلام کہ جو نماز قائم ہونے کا جو طریقہ ہے اور ہجری انداز میں وہ قمر کے مطابق ہے۔ اور نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، ان سے جب پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، کون سا وہ عمل ہے جو سب سے محبوب ہے اللہ کے نزدیک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو تم اس کی اپنے ٹائم پہ، اپنے وقت پہ پڑھو، رواہ البخاری و مسلم۔ اب ہم آپ کو نماز کے اوقات کا بتائیں گے انشاءاللہ۔ نماز فجر کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر ثانی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، اور طلوع فجر ثانی یعنی فجر صادق سے شروع ہو کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ اور فجر ثانی اس وقت ہوتی ہے جب افق پر سفید روشنی مشرق کی جانب سے شمال سے جنوب کی طرف پھیلے، لیکن فجر اول اس روشنی کو کہتے ہیں جو فجر صادق سے قبل تقریباً 1 گھنٹہ قبل ہوتی ہے، اور ان دونوں میں کئی ایک فرق ہوتے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو آگے بتائیں گے۔ فجر اول یا فجر کاذب جو ہے وہ لمبائی میں ہوتی ہے، چوڑائی میں نہیں ہوتی، یعنی وہ مشرق سے مغرب کی طرف پھیلتی ہے، اور فجر صادق یا فجر ثانی چوڑائی میں ہوتی ہے جو شمال سے جنوب کی طرف پھیلتی ہے۔ اور فجر اول یا فجر کاذب میں اندھیری ہوتی ہے، یعنی روشنی کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ المہم اس کے بعد یہ فجر کا وقت ہو گیا، اس کے بعد آتے ہیں ظہر کا وقت۔ ظہر کا وقت جب زوال شروع ہونے لگتا ہے اس سے لے کر آدمی کے سائے کے برابر ہونے تک، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، یعنی سورج جو ہے جب زوال ہونی شروع ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سورج آسمان کے درمیان سے مغرب کی طرف زائل ہو رہی ہے، لیکن اس وقت شروع ہوتی ہے اور ختم کب ہوتی ہے؟ جب انسان کا جو سایہ ہے وہ ایگزیکٹ سیم ہوتا ہے، سوائے 1-2 تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن تقریباً سیم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں عصر کے وقت کی طرف۔ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جب ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، جہاں اور عصر کا وقت ختم ہوتا ہے جب سورج زرد ہونے لگے، جب سورج زرد ہونے لگے اور اس میں ایک اورنج یا لال قسم کا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور مغرب کا وقت
کب شروع ہوتا ہے؟ جب غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا سرخ رنگ، وہ سرخ رنگ ختم ہونا شروع ہو گیا، ادھر سے پھر مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب تک وہ لال افق جو ہے ختم نہیں ہوتی اس وقت تک مغرب کا ٹائم چل رہا ہے، اور مغرب کا ٹائم بہت محدود ہوتا ہے. جیسے ہی وہ لال افق ختم ہوئی عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا، اور عشاء کا ٹائم نصف اللیل تک ہے، یعنی رات کا جو آدھا حصہ ہے ادھر تک. یعنی آپ اب آدھے حصے کو آپ کیسے جانچیں گے؟ یعنی مغرب سے لے کے فجر تک کو آپ تقسیم کریں گے 2 حصوں میں، تو جو بیچ میں حصہ بن رہا ہے ادھر آپ کی ٹائم ختم ہو جائے گا. یعنی مثلا 6 بجے شام کی اذان ہوتی ہے اور صبح فجر کی اذان ہوتی ہے 6 بجے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کو نصف کریں گے تو اس کا مطلب ہے 12 بجے، تو 12 بجے عشاء کا ٹائم ختم ہو. اچھا جی، اب بات آتی ہے کہ کون سے وہ اوقات ہیں جس میں انسان کے اوپر یہ لازم ہے، یہ مستحب ہے کہ انسان جیسے ہی وقت داخل ہو نماز کی ابتدا کرے. التبکیر یعنی نماز جیسے ہی شروع ہو اس وقت شروع کر دے، جیسے ہی وقت کی ابتدا ہو. وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے الا بعض حالات میں جو انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی. اچھا، کون سی اوقات ہے جس میں انسان کو جائز ہے یا تھوڑا موقع ملتا ہے کہ وہ تھوڑا سا لیٹ کر دے، لیکن یہ نہیں کہ ٹائم ختم ہو جائے. ایک تو ہے نا ظہر کا ٹائم بالکل شروع ہو گیا تو اس وقت آپ پڑھیں، ایک ہے تھوڑا سا اور کر لے. وہ کب ہے؟ وہ جب آپ جون جولائی کے مہینے میں بہت گرمی ہے تو آپ تو بولتے ہیں کہ چلو کم از کم آدھا 1 گھنٹہ رک جاتے پھر نماز پڑھ لیتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر ٹائم کے اندر ہے. اور اسی طرح نماز عشاء میں آپ تاخیر کر سکتے ہیں ثلث اللیل تک، ٹھیک ہے نا، یعنی نصف اللیل سے پہلے تک. الا اذا کان فیہ مشقہ، الا اگر اس میں نمازیوں کے لیے مشقت ہو تو آپ پہلے وقت میں ہی پڑھ لیں. یہ جو آپ نے مقررہ وقت ہے، آج کل ہمارے ماڈرن زمانے میں مساجد میں ایک مقررہ وقت ہے تو اس پہ پڑھنا چاہیے جماعت کے ساتھ، اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز میں تاخیر کرنا بہت خطرناک معاملہ ہے اور گناہ ہے، اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ان نمازیوں کے لیے ویل ہے. ویل بعض روایت میں کہ جہنم کا ایک حصہ ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، بعض روایت میں کہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی اس کے لیے جہنم میں ایک ٹھکانہ ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نماز میں تاخیر کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں یا سستی و کاہلی کرتے ہیں. تو نماز میں سستی سے گریز کریں اور اللہ سے دعا گو کہ اللہ تعالی ہمیں نماز اپنے وقت پر باجماعت قائم دائم کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.